السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ۔ ویسے تو آپ خبر سن چکے ہوں گے کہ سید یوسف رضا گیلانی کی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو چیلنج کرنے والی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا ہے ناقابل سماعت قرار دے کر، لیکن یہ فیصلہ بہت ہی اہم ہے۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کچھ بہت ہی اہم نکات اٹھائے ہیں، کچھ بہت ہی اہم آبزرویشنز دی ہیں پارلیمان کے متعلق، اس الیکشن کے متعلق، اس کنڈکٹ کے متعلق۔ تو وہ اور کچھ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو تجاویز بھی دی ہیں، وہ بھی بڑی اہم ہیں، ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں، اور ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیا وہ تجاویز قابل عمل ہے اور اب یوسف رضا گیلانی کیا راستہ اختیار کریں گے، ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے۔ لیکن کیونکہ یہ فیصلہ بہت ہی اہم ہے، اس میں بہت ہی اہم آبزرویشن ہے، اس لیے ہم اس مکمل فیصلے کو، اس کے ترجمے کو ہم آپ کو شک وائز بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ کیا 13 صفحات پر مبنی اس اہم فیصلے میں کیا کیا بڑی بات کی ہے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے۔ وہ بہت ہی اہم اور دلچسپ فیصلہ ہے، یہ ہر لحاظ سے سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ فیصلہ کیوں بہت اہم ہے اور اس میں کیا ایسی بڑی باتیں کی ہیں جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہیں۔ تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ جو پہلا صفحہ پہ چیف جسٹس اطہر من اللہ جنہوں نے یہ فیصلہ خود تحریر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی نے آرٹیکل 199 کے تحت سینٹ چیئرمین کے الیکشن کا پروسیس اور 7 ووٹوں کا مسترد ہونا، جو کہ پریزائڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ نے مسترد کیے تھے، جن کا تعلق جی ڈی اے سے ہے اور حکومتی سینیٹر ہیں، وہ حکومتی اتحاد کے سینیٹر ہیں، وہ پریزائڈنگ افسر تھے، ان کی طرف سے جو 7 ووٹ انہوں نے مسترد کیے تھے وہ چیلنج کیا تھا سید یوسف رضا گیلانی نے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی نے دعویٰ کیا کہ میں پی ڈی ایم کا مشترکہ امیدوار تھا اور ہمارے پاس واضح اکثریت تھی 51 ووٹوں کی، جبکہ جو صادق سنجرانی تھے ان کے پاس 47 ووٹ تھے، تو اس کے باوجود صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنا کر ہمیں ہمارے آئینی حق سے محروم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس درخواست میں جو سید یوسف رضا گیلانی ہیں، انہوں نے پریزائڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ کے اوپر جانبداری اور تعصب کے الزامات بھی لگائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پورا یہ الیکشن کا عمل ہے، یہ ایک انہوں نے اہم آبزرویشن دی، انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمان کے تحت چلتا ہے، اس میں کسی بھی بیرونی ادارے یعنی کہ الیکشن کمیشن تک کی مداخلت نہیں ہوتی ہے، جو بھی پارلیمنٹ کے اندر جو الیکشن ہوتا ہے چیئرمین سینٹ کا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فاروق نائک سے پوچھا، جو یوسف رضا گیلانی کے وکیل تھے، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے یوسف رضا گیلانی، ان کے جو وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا چیئرمین سینٹ کا الیکشن اور پارلیمان کی کارروائی کے اوپر الیکشن جو آئین کا آرٹیکل 69 ہے وہ لاگو ہوتا ہے اور کیا عدالت اس عمل کو دیکھ سکتی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 اس لیے اس پہ لاگو نہیں ہوتا کہ اگر کچھ پارلیمان کی کارروائی میں کچھ غلط ہوتا ہے تو غلط کو جو ہے وہ عدالت دیکھ سکتی ہے اگر کچھ غلطی ہو کارروائی کے اندر۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ عدالت کے سامنے 2 سوالات تھے، ایک یہ تھا کہ کیا آرٹیکل 69 لاگو ہوتا ہے اس تمام پٹیشن کے اوپر، اور کیا جو درخواست گزار ہیں سید یوسف رضا گیلانی، ان کو یہاں پر داد رسی کا یہی ان کا فورم بنتا ہے کہ نہیں، تو کہ ان کی پٹیشن کا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل جو 69 ہے وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ عدالت کسی بھی قسم کی پارلیمانی کارروائی کا جائزہ نہیں لے سکتی، اس کے اوپر نہیں کوئی ایکشن لے سکتی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل جو 67 ہے وہ پارلیمان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے قوانین خود بنائے، یعنی کہ 69 کہتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ کے اندر کارروائی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی عدالت اس کا جائزہ نہیں لے سکتی، اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اور پھر کہتے ہیں آرٹیکل 67 جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو پارلیمان ہے وہ اپنی کارروائی چلانے کے لیے قوانین بھی خود بنائے گی، رولز خود بنائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 66 جو ہے وہ ہر ممبر کو کی تقریر کی آزادی دیتا ہے اور اس کو ووٹ دینے کی آزادی بھی دیتا ہے، اور اس کی تقریر اور ووٹ دینے کے عمل کو وہ عدالت سے استثناء دیتا ہے، اور یہاں تک استثناء دیتا ہے کہ کوئی عدالت اسے نہیں بلا کے پوچھ سکتی کہ اس نے کیوں ووٹ کیا، کس کو کیا، اور نہ ہی وہ اس کو کوئی بھی عدالت اس کو یہ ہر عدالت سے اس کو تحفظ حاصل ہے کہ اس نے اگر کوئی تقریر کی ہے، کوئی رپورٹ کی ہے یا کوئی تحریر وہاں پر جمع کرائی ہے پارلیمان کے اندر، تو اس پر عدالت اس کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ پھر وہ یہ بھی کہ انہوں نے کچھ ماضی کے فیصلے بھی کوٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ عدالت ماضی میں رائے دے چکی ہے کہ یہ اصول غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے کہ اگر عدالت نے اسمبلی کی کارروائی کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا یا اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور پارلیمان میں جو بھی ہوتا ہے وہ عدالت کے دائرہ کار سے باہر ہوتا ہے۔ انہوں نے ماضی کے مختلف فیصلے انہوں نے کوٹ کیے۔ اسی طرح پھر وہ انہوں نے یہ بھی جو انہوں نے پارلیمان کے بارے میں اب جو بہت بڑی آبزرویشنز دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے، انہوں نے کہا کہ پارلیمان قانون سازی کا فورم ہے اور یہ عوام کا نمائندہ فورم ہے، جس کی عزت، وقار اور خود مختاری کو آئین نے ریاست کے باقی دونوں ستونوں پر واضح کر دیا ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ریاست کے 3 ستون ہیں، پارلیمان یعنی کہ مقننہ، ایگزیکٹو یعنی کہ وزیر اعظم و کابینہ، اور تیسرا ستون ہے عدالت۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ باقی دونوں ستونوں پر پارلیمان کے اندر کارروائی کو اور اس کے استحقاق کو آئین نے واضح کیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے جو سیاسی مسائل ہیں ملک کے،
اور ملک کو درپیش چیلنجز کو پارلیمان ہی حل کرنے کا فورم ہے اور اس کو خصوصی استحقاق حاصل ہے، اور بغیر کسی ابہام کے عدالت کو پارلیمانی کارروائی کا جائزہ لینے سے روکا ہے آئین نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اختیارات اور استحقاق عدالتی کارروائی سے تحفظ کا پارلیمان کو اس لیے دیا گیا تاکہ وہ خود مختاری سے اور آزادی سے اپنی کارروائی چلا سکے بغیر کسی خوف کے۔ اور پھر مجھے بھی کہتے ہیں پارلیمان کے میں کیے گئے فیصلے اور کارروائی کے جائز ہونے کا یا اس کے اندر کوئی غلطی ہونے کا جائزہ لینے سے بھی عدالت کو روکا گیا ہے۔ پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عدالت نے اپنی حدود سے باہر نکل کر پارلیمان کی کارروائی میں دخل دینا شروع کر دیا تو اس کے ایسے نتائج نکلیں گے جو عوامی مفاد پر منفی اثرات چھوڑیں گے۔ پھر وہ ایک اور بات بھی بڑی کرتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی عزت اور تکریم اور وقار پارلیمان کے اپنے ممبران کے ہاتھ میں ہی ہے، اور وہ ریاست کے دوسرے ستونوں کو یعنی کہ ایگزیکٹو اور عدلیہ کو پارلیمان پر اثر انداز ہونے سے خود ہی روکنا یقینی بنائیں۔ اس لیے مطلب انہوں نے اشارہ دیا کہ وہ عدالتوں میں مت جائیں، وہ وہیں پر رہیں تاکہ عدالت کل کو ان کی کارروائی پر اثر انداز نہ ہونے لگ جائے، کہ ایک رستہ کھل جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آج عدالت نے کسی کارروائی میں مداخلت کی تو پھر وہ مستقبل میں بھی کارروائی میں مداخلت شروع کر دی، ایک نظیر قائم ہو جائے گی۔ یہ جسٹس اطہر من اللہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پٹیشنر کے معاملات جو عدالت کے سامنے ہیں، یوسف رضا گیلانی کے جو گزارشات سامنے آئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس پر کارروائی سے ہمیں آرٹیکل 69 روکتا ہے یعنی کہ عدالت کو۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے، یہ بھی ایک بڑی آبزرویشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے یہ کوئی انتظامی کارروائی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہائی کورٹ کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس لیے یہ ناقابل سماعت ہے۔ پھر وہ ایک رستہ تجویز کرتے ہیں اب سید یوسف رضا گیلانی کو، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس 51 ممبران کی اکثریت حاصل ہے، جبکہ جو چیئرمین سینٹ ابھی بنے ہوئے ہیں یوسف صادق سنجرانی، ان کے پاس 47 ممبران ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بہت ہی آسان رستہ ہے اب دوبارہ چیئرمین سینٹ بننے کا، اور وہ رستہ وہ آرٹیکل 53 کے تحت تحریک عدم اعتماد تجویز کرتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو تحریک عدم اعتماد ہے اس میں آپ کے 51 ممبران ہوں گے، آپ ڈی سیٹ کیجئے ان کو صادق سنجرانی کو، اور خود پھر انہی 51 ممبران کے سر پہ نیا الیکشن کروا کے خود منتخب ہو جائیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہوگا آپ کو یہ ایک آئینی اور جمہوری راستہ اختیار کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ کہتے ہیں یہ راستہ اختیار کرنے سے پارلیمان کی خود مختاری اور وقار میں اضافہ ہوگا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ راستہ عدالت جو ہے وہ مطمئن ہے کہ یہ ایک آئینی راستہ موجود ہے جس کے ذریعے یوسف رضا گیلانی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ 7 ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں وہ دراصل انہی کے ووٹ ہیں، اور وہ جب تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور وہ 7 کے 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کا ساتھ دیں گے اور پھر یوسف رضا گیلانی کو منتخب کروانے میں بھی ان کا ساتھ دیں گے، انہی کے حق میں ووٹ داخل ہوں گے، تو وہ ثابت ہوگا کہ واقعی یوسف رضا گیلانی صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ 7 ووٹ جو مسترد ہوئے ہیں ان کے نام پر مہر لگنے کی وجہ سے وہ واقعی ہی ان کے ووٹ ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ عدالت اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کے خارج کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس موقع پر ایک دفعہ پھر سید یوسف رضا گیلانی جو پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم ہیں، پی ڈی ایم کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے، ان کو ایک رستہ تجویز کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ کسی عدالت کو ملوث کیے بغیر اپنے معاملات کو اپنی مدبرانہ صلاحیتوں اور اپنی قائدانہ سیاسی صلاحیتوں سے پارلیمان کے اندر ہی حل کر لیں گے۔ یہ انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ 51 ووٹ سید یوسف رضا گیلانی اگر تحریک عدم اعتماد لائیں مل سکتے ہیں؟ تو چیز یہ ہے کہ ویسے تو اپوزیشن کے 53 ممبران ہیں اس وقت سینٹ کے اندر، لیکن اب اگر دیکھیے جماعت اسلامی نے اس پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا، 52 رہ گئے۔ اسحاق ڈار جو ان سے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، انہوں نے حلف ہی نہیں لیا ہوا تو وہ آ کے ووٹ ہی نہیں کر سکتے، تو 51 رہ گئے۔ 51 میں سے ایک جو ووٹر ہے دلاور خان، وہ کھلے عام حکومتی اتحاد کے ساتھ جا کے مل گئے ہوئے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ میں سید یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ہی کروں گا، تو باقی رہ گئے 50 ووٹ۔ اب دیکھیے تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے آئینی طور پہ کم از کم 51 ووٹ چاہیے ہیں سید یوسف رضا گیلانی کو، تو یہ تو ویسے ہی ووٹ 50 رہ گئے، تو کیسے تحریک عدم اعتماد وہ لا سکتے ہیں اور کیسے وہ دوبارہ خود سے پھر منتخب ہوں گے؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو اب ایک ہی فورم بچتا ہے، وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، کیونکہ الیکشن کمیشن تو اس کو نہیں دیکھ سکتا پارلیمان کی کارروائی کو، اب سپریم کورٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی نہیں گراؤنڈز پہ فیصلہ دے دیا تو یہ چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ لیکن اس میں اب یہ ہے کہ اب جو پی ڈی ایم کا دروازہ ہے وہ بھی دوبارہ سے پیپلز پارٹی کا کھلے گا، اور جو پیپلز پارٹی کو ایک آگے پی ڈی ایم سوچ رہی تھی کہ سید یوسف رضا گیلانی کو اگر ریمیڈی مل جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور چیئرمین سینٹ بن جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو نون لیگ کا
अपोजिशन लीडर लाने का मामला है सेनेट में वो हल हो जाएगा और उसकी बुनियाद पर ये जो पीडीएम के अंदर एक तसादुम चल पड़ा है ये बाकी नहीं रहेगा। लेकिन अब लगता है कि अब इसके बाद शायद वो जिसे कहते हैं फॉल्ट लाइन बहुत ज़्यादा गहरी हो जाएंगी और अब ये तफरीक बढ़ेगी और अब पीडीएम बामुकाबला पीडीएम ही होगा। सईद यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाया जाएगा या अब नून लीग का कोई चेयरमैन सेनेट आएगा, ये अब देखते हैं। लेकिन अब ये तसादुम बढ़ेगा और ये हुकूमत को मज़ीद फ़ायदा होगा। ना सिर्फ चेयरमैन सेनेट बचाने में कामयाब हो गए हैं बल्कि अब वो पीडीएम को तोड़ने के लिए भी मज़ीद ग्राउंड हमवार हो जाएगा कि पीडीएम अब अपोजिशन लीडर पर आपस में लड़ेगी। तो ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह आता है। वैसे तो मौलाना फजल रहमान ने मुदाखलत की है, उन्होंने आसिफ ज़रदारी से बात की है और उन्होंने मियां नवाज शरीफ से बात की है और दोनों साइड्स को कहा है कि आप लोग सियासी बयानात से गुरेज करें और एक दूसरे के खिलाफ बयानात मत दें। जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपने जो तर्जमानों को हदायत किया कि वो किसी किस्म के नून लीग के खिलाफ बयानात नहीं देंगे, जबकि मरीम नवाज साहबा ने भी यही हदायत अपने तर्जमानों को दी है। तो अब आने वाले देखते हैं कि दोबारा से चिंगारी से किसी से कोई शोला तो नहीं भड़कता और क्या ये अपोजिशन लीडर की जो चिंगारी है सेनेट के अंदर क्या ये पीडीएम को जलाकर खाकस्तर तो नहीं कर देती। इस पर हमको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।